جنہوں نے مشین چلائی ہوئی ہے کہ توسل شرک. میرے پاس جو نیر الاوطار ہے اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا 8 ہے، اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی لائبریری کی کتاب ہے. اس کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 719. 700 فرمایا وَيُسْتَجَابُ مِنْ قِصَّةِ العباس. وہ حضرت عباس والی بات کو پہلے بیان کر چکا ہوں بخاری کے حوالے سے. وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ العباس استحباب الاستشفاء بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ. فرمایا کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مستحب ہے وسیلہ دینا اہل خیر کا، نیک لوگوں کا، اور حضور کے اہل بیت کا وسیلہ دینا بھی مستحب ہے. غیر مقلد. یہ نیر الاوطار ہے. نیر الاوطار علامہ شوکانی کی، جو اس وقت غیر مقلدوں کا مبتدا سمجھا جاتا ہے. یہ کتاب نظر آ رہی ہوگی لغات الحدیث. لغات الحدیث علامہ وحید الزمان غیر مقلد کی ہے، اور علامہ وحید الزمان غیر مقلدین کا مبتدا ہے. اس لغات الحدیث کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45. صفحہ نمبر 45. توجہ، وہی آنکھوں والی بات، وہی ضریر اور بصر والی بات نقل کرتے ہیں. توجہ، ساری بات سن. اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں تیری آنکھیں اچھی ہو جاتی، لیکن صبر کرنا بہتر اور باعث مزید اجر ہے. یہ کتابیں کو دیکھنا چاہے تو بعد میں دیکھے، بھئی آپ نہ دیکھیں، میری بات سنیں. اس حدیث سے توسل کا جواز نکلتا، اس حدیث سے توسل کا جواز نکلتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے اتوجہ الیک بنبی کا محمد نبی رحمت. اور اس پر علماء متفق ہیں کہ زندہ شخصوں کا جو نیک اور صالح ہو توسل کرنا درست ہے، اور مردوں کے ساتھ توسل کرنے میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے. کہتا ہے اختلاف تو ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح کیا ہے کہ وہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز. امام شوکانی وغیرہ غیر محققین اہل حدیث نے اسی کو اختیار کیا ہے، جیسے ہم نے ہدیۃ المہدی میں بیان کیا ہے. عثمان ابن حنیف نے یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص کو تعلیم کی تھی، اس سے بھی جواز نکلتا ہے. حضور کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے ہدیۃ المہدی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے ہدیۃ المہدی کے اندر بھی یہ بات دیکھ دی ہے. یہ ہدیۃ المہدی میرے ہاتھ کے اندر، یہ وحید الزمان غیر مقلد کی کتاب عربی زبان کے اندر، یہ اردو کے اندر تھی جو میں نے آپ کو دکھا دی. صرف ہمیں کافر نہ کہو نا، جہاں ہمیں مشرک کہو آپ ہموں کو نہ کہو. یہ کہ حنفی مشرک تو اتنے اپنے سارے کا نام لے کے آپ سارے بھی اپنے من میں ڈوب کر باغا سوا کی زندگی. اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن. جب آپ حوالہ دکھائیں گے ان کو، آگے سے وہ ایک لفظ کہیں گے، ایک جملہ میں اس کا جواب آپ کو بتا دوں. آپ یہ حوالہ دکھائیں گے، تمہارے مولوی نے یہ لکھا ہے، وہ کیا کہے گا؟ ہم نہیں مانتے اپنے مولوی کو، غلط ہے بالکل. ہمارا مولوی نے کیا لکھا ہے اس کو غلط کیا کرنا، تو اسی آخنا اسی تو اگے ہی کرنے سے تھوڑے بڑے جھوٹے آئی تو گھر بھی کہہ دیتا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تمہارے بڑے بھی غلط اور تم بھی. یہ بتاؤ کہ جس قوم کے امام ہی غلط ہوں اور سارے عوام نعرہ لگا کے کہے ہمارے علماء غلط غلط غلط، جن کے مقتدا غلط ہوں مقتدی صحیح ہوں گے. جو غیر مقلد کہے ہمارے بڑے غلط، اس کو کہنا تو صرف ان کو غلط کہتا ہے، میں ان کو اور تجھے دونوں کو غلط کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، شان صحابہ، فقاہت ابو حنیفہ، شان علماء دیوبند، شان علماء دیوبند. یہ ہدیۃ المہدی میرے ہاتھ کے اندر ہے، جس کا حوالہ دیا تھا لغات الحدیث کے اندر.
کہتا ہے کہ ہدیۃ المہدی کے اندر ہم یہ حوالہ پہ کیا بات نقل کر چکے ہیں، اب ہدیۃ المہدی ہمارے ہاتھ میں. یہ صفحہ نمبر 48. یجوز التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد علم عثمان بن حنیف بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا كان يختلف الى عثمان فلا يلتفت اليه دعاء وفيه اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد النبي الرحمة الى اخره. اخرج البيهقي باسناد متصل والرجال ثقات. کہتے ہیں وہی حدیث حضرت عثمان بن حنیف والی کہ حضرت عثمان کے پاس ایک آدمی آتا تھا، توجہ نہیں کرتے تھے، دعا سکھائی. یہ کہتے ہیں کہ بے اسناد متصل، اس کی سند متصل ہے، ورجالہ ثقات، اور راوی سارے ثقات. آگے کہتے ہیں اذا جاز التوسل الی اللہ بالاعمال الصالحہ بنص من الکتاب والسنہ، جب قرآن اور سنت سے بات ثابت ہو گئی کہ اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، فیقاس علیہ التوسل بالصالحین، تو اسی پر نیک لوگوں کو بھی قیاس کر لو. کبھی قیاس حرام ہو، کبھی حلال ہو، کبھی حرام ہو تو کبھی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے. جب قیاس اپنے خلاف پڑے تو کہتے ہیں یہ شیطان کا کام، اور جب اپنے حق میں پڑے تو اس وقت حرام ہوتا ہے. یہ صفحہ نمبر 48. آگے چلیں. برابر حاکم طبرانی، یہی صفحہ حاکم، امام حاکم ہے اور امام طبرانی ہے، اور بہقی نے حدیث دعائے آدم نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا وسیلہ دے کر دعا کی. آدم نے بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا کی تھی، اور تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی. وہی صفحہ کہتے ہیں حدیث و دعائے آدم وفی ہے یا رب اسالک بحق محمد اللہم انی اسالک بجاہ محمد عندک وکرامتہ علیک. کہتے ہیں یحسن التوسل والاستغاثۃ والتشفع، یہ تو چیزیں ساری مستحسن مباح اور اچھی چیزیں، ان کو کرو. آگے صفحہ نمبر 49. کہتا ہے اختلفوا فی دعاء بحق فلان اور بحرمت فلان کما هو مرسوم عند الصوفیہ. یہ صوفیہ جو کہتے ہیں بحق فلان الہی بحق بنی فاطمہ فرقول ایمان کنم خاتمہ، اے اللہ حضرت حسین کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر. کہتے ہیں شیخ سادی کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، حضرت فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے الہی بحق بنی فاطمہ فرقول ایمان کنی بھی ہے، کنم بھی. نم میم متکلم، میرا خاتمہ قبول، میرا خاتمہ کر دے ایمان پر. میں وسیلہ کس کا دیتا ہوں؟ اللہ کے حسن. شیخ سعدی کا شعر ہے. کہتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے بحق فلان اور حرمت فلان کما هو المرسوم عند الصوفیہ، فقال البعض لا يجوز لانه ليس على الله حق لاحد والصحيح الجواز. کہتا ہے اختلاف تو ہے لیکن بس صحیح اور جواز ہوں، لیکن صحیح جائز ہے، ناجائز والی بات ہے، ناجائز والی بات اب یہ حوالہ جائے. تحسین الباری، تحسین الباری علامہ وحید عثمان غیر مقلد، جس کے میں حوالے پیش کر رہا تھا، انہوں نے بخاری کی شرح کے اندر اسی حدیث کے تحت بڑا لمبا صفحہ نمبر 670 حاشیہ، صفحہ نمبر 600 جلد نمبر 1 مکتبہ مدینہ کتاب گھر اردو بازار گجرانوالہ، جس نے یہ شائع غیر مقلدوں کا مکتبہ ہے. کہتے ہیں اس حدیث سے نیک بندوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوا، نیک بندوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوا. بنی اسرائیل بھی کہت میں اپنے پیغمبر کے اہل بیت کا توسل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت کا توسل آپ کی وفات کے بعد منع تھا. یہ بات نہیں نکلتی. کیوں کہ آپ تو اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی. اس میں یوں ہے یا محمد انی اتوسل بک الی ربی
اور ان کے صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعا دوسروں کو بھی سکھائی. وفات کے ہاں. مگر ہمارے اصحاب میں سے یہ آگے اختلاف نقل کر کے آخر کے اندر لکھتے ہیں اصل وسیلہ کا جواز شرع سے ثابت ہے. اختلاف نقل کر کے آگے لکھتے ہیں اصل وسیلے کا جواز شرع سے ثابت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ دو چار حوالے اور یہ سوانے حیات غلام رسول صاحب بولے غلام رسول غیر مخلدوں کا بول دی جس کے متعلق غیر مخلدوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بدعات کو ختم کیا. اس کے بارے میں لکھا ہے ان کی کتاب ہے عقیدہ اہل حدیث. اب اس کا نام بدل کر رکھ دیا عقیدہ مسلم. عقیدہ مسلم پہلے نام کیا؟ میرے پاس دونوں ہیں. عقیدہ اہل حدیث یعنی اب یہ مسلمان ہوئے. پہلے کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدہ اہل الحدیث. اب اس کا نام کیا رکھا؟ عقیدہ مسلم. اس کے صفحہ نمبر 15 پر اتنی کتابیں اٹھا کر میں نہیں لا سکتا تھا. گڈی تجھے بھیج دے کوئی نہیں پروگرام میں گڈی بھیجے کرو مزارہ ختم ہونا چک رہا ہے. اس کے عقیدہ اہل حدیث کے صفحہ 15 پر لکھا کہ مولانا غلام رسول صاحب آپ قلعہ میاں سنگھ اور حافظ محمد لکھوی یہ دونوں وہ بزرگ تھے جنہوں نے بدعات کا خاتمہ کیا. بدعات کا ادھر تعریف کر رہے ہیں, ادھر یہ کتاب ان کی میں پیش کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی تعریف کرے گا. صفحہ نمبر 166 سوانح حیات غلام رسول صفحہ نمبر 166 کیا کہتے ہیں فارسی میں کرم نما گزر کن کے نا سزا کر دم. تھوڑی بہت فارسی ہوگی. کرم نما گزر کن, اللہ کرم کر, گزر کن چھوڑ دے ہمیں. اچھا کہ نا سزا کر دم, میں نے غلطیاں کی. نا سزا کر دم میں نے غلطیاں, یہ معافی جو ہمیں ملے تو فیل حضرت خیر الانام میں آئیم. میں حضور کا وسیلہ لاتا ہوں. میں کس کا وسیلہ لاتا ہوں؟ حضور کے طفیل. یہ دعا کر تو غلام رسول صاحب لکھ رہے ہیں اگر ہم مشرک ہیں تو یہ بھی یہ حضور کی وفات کے بعد وسیلہ ہو رہا ہے یا آپ کی زندگی کے اندر وسیلہ ہو رہا ہے؟ آپ کی وفات کے بعد ہے. اگر ہمیں مشرک کا فتویٰ ہمارے اوپر لگاؤ تو ان کے ساتھ بھی اشتہار یہ بھی چھپاؤ کہ ہمارے بھی کچھ لوگ مشرک گزرے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غیر مقلدوں کی دو قسمیں ہیں, بعض مشرک ہیں بعض مبہد. دو قسمیں. اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں احوال آخرت اور زینت الاسلام اکٹھی جلد شدہ. آج مولوی صاحب آپ نے فیصل پتری کی تو بڑھیا کتابیں کٹ لی ہوں گے. یہ زینت الاسلام یہ محمد لکھوی کی کتاب ہے. احوال آخرت کا یہ احوال آخرت کتاب یہ محمد لکھوی کتاب کا نام دیکھ لو. 40 علماء اہل حدیث. یہ اس کے صفحہ نمبر 43 پر حافظ محمد لکھوی کو صفحہ نمبر 43 پر حافظ لکھوی کو فاضل الکامل العارف الواقل الجامع المقبول والمنقول والطوفان والدہر والغضب. اس کتاب کے احوال آخرت کے صفحہ نمبر 20 پر توجہ کرنا. یہ پنجابی میں ہے
یہ کتاب کس میں ہے؟ میں جس طرح کی پڑھنی آج آئے پنجابی ہے میری غلطی میں کہی ہوتی عربی ہے تو چھوٹی پڑھ اساں کرم تیرے تے ناز کریندے ہاں اور غرور نہ کوئی اساں کرم تیرے تے ناز کریندے اور غرور نہ کوئی بحرمت نبی پیارے بخشی کل تقصیر جو ہوئی بحرمت نبی پیارے بخشی حضور دے وسیلے نال بخشی بحرمت نبی پیارے بخشی کل تقصیر جو ہوئی. تو یہ نبی کا وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ ہے علامہ صاحب جن کا تعارف کتاب ہے. جس دن اس پتہ لگے نا شیر دا یا انہیں شیر کٹ دینا یا علامہ نو کٹ دینا. دیکھ لیں اس کے بعد اسی کتاب کا صفحہ نمبر 140 کتاب کا نام احوال الآخرہ اس کا صفحہ 140 دو شعر اور ایک حاشیہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو رب غفور شکور رحیمہ بخش ظلوم جہولاں. ایک دفعہ کہہ دو تو رب غفور شکور رحیمہ بخش ظلوم جہولاں بحرمت خاص حبیب محمد حرمت کل رسولوں. بحرمت خاص حبیب محمد حرمت کل رسولوں. کہتا ہے میں صرف حضور کا واسطہ نہیں دیتا میں تمام انبیاء کا وسیلہ دیتا. تمام انبیاء کا وسیلہ. آگے 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 شعر کہتا ہے بھیکا بے حج کرائیں زیارت روزے پاک نبی دے. بھی کعبے حج کرائیں زیارت روزے پاک نبی دے اے عرض قبول بحرمت نبیاں حرمت قول بنی دے. اے عرض قبول بحرمت نبیاں تمام نبیوں کے وسیلے سے بولا یہ بڑی دعا قبول کرنا حرمت قول ولی دے. ہر ولی کی شفاعت سے کیا نام توسل سے میری دعا کو قبول کرنا. آگے یہ حاشیہ یا الہی کل صعب بے حرمت سید الابرار سہل. اے اللہ ہر مصیبت کو آسان کر دے حضور کے رسولوں سے. حضور کے اللہم انی نسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل اللہم انی. یہ ساری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کی. یہ احوال آخرت ختم ہوئی. آگے شروع ہو رہی ہے زینت الاسلام. زینت اسلام کی زینت اسلام کی زینت. اس زینت الاسلام کے صفحہ نمبر 89 ایک کم 90 اس کے اوپر یہ لکھا ہوا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امنا رویدا. اس کے آگے اصحاب کہف کے نام دیکھے الہی بحرمت محمد و آلہ و یولی خیر و اصحاب کہف کے نام اصحاب کہف کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کی گئی ہے. زینت الاسلام کے صفحہ نمبر 89 جلد نمبر 2. یہ آگے صفحہ نمبر 90 الہی بحق مریم و عیسیٰ ابن صالح طویل العمر بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اجمعین. اے اللہ عیسیٰ ابن مریم کا واسطہ دیتا ہوں مجھے لمبی عمر والا بچہ نصیب کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کا وسیلہ دیتا ہوں. کوئی سمجھ آ رہی تھوڑی بہت؟ جی آ رہی گرمی آ رہی. آگے اس کا حاشیہ دیکھیں. حاشیے پر اے اللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے نیک اور لمبی عمر والا فرزند عنایت کر. ایک حوالہ ہو گیا. یہ آخر بالکل آخری شعر سورت نشان لگو ہے تاکہ آنکھ مارے گا تو میں کھڑوتا ہوں. بحرمت خاص حبیب محمد آل اصحاب گرامی. بحرمت خاص حبیب محمد آل اصحاب گرامی لکھ صلاۃ سلام نبی نو سن اصحاب تمامی. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت سے اور آپ کے آل اور اصحاب کے وسیلے سے
اللہ میری دعا کو قبول کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے لکھا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، توجہ کرنا، قرآن ملا حضور کے وسیلے سے، کلمہ ملا، نماز ملی، روزہ ملا حضور کے وسیلے سے، قبر کے اندر جو ہمارے اوپر رحمت ہوگی حضور کے وسیلے سے، اس جہان میں جو رحمت ہو رہی ہے حضور کے وسیلے سے، اور ہماری بخشش آخرت کے دن ہوگی، اور جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ بھی حضور کے وسیلے کا غلط معنی نہیں، وسیلے کا صحیح معنی، دعا اللہ سے کرنی ہے، نبیوں اور ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو اس کا وسیلہ بنانا۔ کیا بنانا ہے؟ ایک سوال اور اس کا جواب، ایک سوال اور اس کا جواب، ہدایہ صفحہ نمبر 475 جلد نمبر 4، وہاں ایک عبارت ہے، علماء حضرات وہاں ایک عبارت ہے ہدایہ کے اندر، صفحہ نمبر 475 جلد نمبر 4، کیا وَشُكْرَ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَاءِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ ہمارے علماء نے لکھا بے حق فلان کے ساتھ دعا کرنا مکروہ ہے، صاحب ہدایہ نے لکھا۔ میں جواب اس واسطے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل آپ کسی کو بات کرنا وہ کہیں کہ ہدایہ نے لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے کہ بے حق فلان کے ساتھ دعا کرنی جائز نہیں ہے، مکروہ۔ ٹھیک ہے بات، جواب دیتا جاؤں۔ حق کی دو قسمیں، حق کی کتنی قسمیں ہیں؟ حق کے واجبی، حق کے فضل و رحمت، حق کے واجبی اور حق کے فضل و رحمت۔ ایک ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے اللہ پر واجب ہے کہ اس کی بخشش کرے، حق کے واجبی، اللہ پر واجب ہے کہ اس کی بخشش کرے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ پر حق کے واجبی مخلوق میں سے کسی کا بھی بلکہ حق کے رحمت۔ کیا ہے؟ حق کے رحمت۔ تو ہمارے اکابر نے جہاں یہ کہا کہ لا حق للمخلوق علی الخالق، کہ مخلوق کا حق مخلوق کا خالق پر کوئی نہیں، وہاں سے معتزلہ کی تردید مراد ہے اور حق کے واجبی کی تردید ہے، حق کے فضل و رحمت کی تردید نہیں، حق کے فضل و رحمت کی تردید نہیں۔ اب یہ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 962، توجہ کرنا، اس کے اندر حق کا لفظ اللہ پر موجود ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار تھا، حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل، او معاذ بن جبل، قلت تو میں نے کہا لبیک وسعدیک، قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، معاذ تجھے پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قلت تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اس کا رسول، اللہ جانے اس کا۔ قال، حضور نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اچھا، ثم قال یا معاذ، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ، اور معاذ تجھے یہ پتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو یہاں بندوں کا اللہ پر حق لفظ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ یہ حق واجبی نہیں، کون سا حق ہے؟ حق کے فضل و رحمت۔ ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، قلت اللہ و رسول عالم، میں نے کہا اللہ جانے اس کا رسول بہتر جانے۔ قال حق العباد علی اللہ، حق العباد علی اللہ، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ تو ہمارے اکابر نے جہاں یہ لکھا ہے کہ بندوں کا مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں، وہ تو کس حق کا انکار کیا؟ حق اور معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اور جہاں قرآن اور حدیث کے اندر حق کا لفظ آتا ہے، کان حقا علینا نصر المومنین، ہے نا کہ ہمارے اوپر مومنین کی نصرت کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر حق ہے۔ قرآن کے اندر بھی لفظ حق کا آ گیا، حدیث کے اندر بھی لفظ حق آ گیا۔ جہاں لفظ حق کے آ گئے، اس سے مراد حق کے فضل و رحمت
اور جہاں ہمارے اکابر نے انکار کیا تو کس حق کا انکار کیا؟ حق کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. یہ ایک اور کتاب، یہ ایک صاحب کتاب لکھتے ہیں غیر مقلد، یہ تلاش حق، اس کا صفحہ نمبر 40 پر مبشر روانی نے لکھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مؤلف، ناشر، قارئین اور تمام ان افراد کے لیے مشعل راہ اور نجات کا وسیلہ بنائے. نجات کا وسیلہ. ایک کتاب وسیلہ بن سکتی ہے، میرا سونا نبی کیوں نہیں مان سکتا؟ کتاب کا وسیلہ ماننے میں شرک نہیں، اور حضور کا وسیلہ لینے میں کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد